نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجاتہ فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ احمد و ترمذی وعن ابی سعید رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا رواہ الترمذی۔ حسن اخلاق، خوش اخلاقی اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے بارے میں گزشتہ 2 دن سے درس جاری ہے۔ آج اس کا تیسرا دن ہے۔ اسی مضمون میں آج 2 حدیثیں تلاوت کی گئیں۔ ان میں سے ایک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ فقلت من نجات، تو میں نے پوچھا کہ نجات کیسے ہوگی، یعنی کیسا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں اور بچ جائیں، تو نجات کیسے ہوگی؟ فقال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر طور پر 3 بات ارشاد فرمائی، جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی الفاظ مختصر اور معنی مفہوم بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنے آپ پر اپنی زبان کا خود مالک بن جا۔ املک علیک، مالک بن جا اپنے اوپر، لسانہ کا، اپنی زبان کا۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس کہنے کا ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیرے بدن میں جو زبان ہے، اس زبان پر تو مالک بن جا۔ یہ زبان تجھ پر مالک نہ بنے، تو مالک بن جا کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان تیرے قابو میں ہو، تیرے کنٹرول میں ہو۔ یہ نہیں کہ زبان کو چھوٹ حاصل ہو کہ جو اس زبان اپنی مرضی سے چلے، نہیں، زبان اپنی مرضی سے نہ چلاؤ، بلکہ زبان پر تم کنٹرول رکھو کہ جہاں صحیح بات ہو اسی زبان کو کہنے دو، اور جو غلط بات ہو تو زبان کو روکے رکھو۔ اب دیکھو، ظاہر میں تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن حقیقت آپ اس پر غور کریں۔ اگر ہم رات دن کے اپنے معمولات کو دیکھیں کہ کتنے موقعوں پر ہماری زبان بے قابو ہو کر چل پڑتی ہے، بعد میں ہم خود بھی پھر خیمان ہوتے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ بسا اوقات انسان خود بھی پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی برائی بیان کر دی، کسی کو ناحق کلمہ کہہ دیا، کسی کو گالم گلوچ دے دی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، زبان کو زبان کی مرضی پر نہ چھوڑو، بلکہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جیسے تم اس کے مالک ہو اور وہ تمہاری مملوک ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر انسان اپنے بولنے میں ایک ترازو قائم کر لے اور بولتے وقت، یہ اردو کا محاورہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اب دیکھو، اس کو اگر صحیح سمجھے کہ بھئی بات کرنے سے پہلے غور کر لو کہ بھئی میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کسی کا بھلا ہے، نقصان ہے، شرعاً جائز ہے، ناجائز ہے،
اس کی اجازت ہے نہیں ہے، اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ تولنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو نبی علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان پر خود مالک بنو کہ تمہارے اختیار سے یہ چلے اور صحیح استعمال ہو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرے لیے کافی ہو تیرا گھر، وَلْيَسَعْكَ، اور کافی ہو تیرے لیے تیرا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ ضرورت کے لیے تو انسان نکلتا ہے، دنیاوی ضرورت کے لیے بھی نکلتا ہے، سودا سلف لانے کے لیے نکلتا ہے، کام کاج کے لیے نکلتا ہے، دینی کاموں کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو نکلنا منع نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بلا ضرورت نکلنا۔ ہاں جیسے آج کل ہمارے نوجوان کہتے ہیں چلو بھائی کہیں گھوم آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں بلا وجہ، اور پھر اکثر ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں گناہ کے کام ہوتے ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، کانوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو بہت سارے گناہوں میں انسان پھنس جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے گھر پہ رہیں، اپنے گھر میں نفلی عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنے بچوں کی، آپ کے پاس وقت ہے، فارغ ہیں، گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، بہن بھائیوں کی تربیت کریں، انہیں کوئی دین کی بات سکھائیں، تو خود بھی بہت سارے گناہوں سے بچے رہو گے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے مختصر الفاظ فرمائے، جوامع الکلم ہیں کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو۔ اور تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی گناہوں پر رویا کرو۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کو خود سوچنا چاہیے، اپنے ضمیر کی آواز پر اسے لبیک کہنا چاہیے، اور جہاں جہاں اسے محسوس ہو کہ میں نے فلاں غلط کام کر دیا، فلاں گناہ کر دیا، تو اس پر اللہ کے سامنے رو، اور یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انسان اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے روئے، اللہ کی خوف، اللہ کی خشیت سے، تو اللہ پاک اگر ایک آنسو بھی نکل آیا تو یہ بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جو اللہ کے خوف سے جس سے آنسو بہے۔ جی تو یہ آنسو بہانا، علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے بالخصوص دعاؤں میں کہ روتے ہوئے دعا مانگو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، مصنوعی طور پر جیسے رونے کی شکل ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو بھائی رونا، اپنے گناہوں پر رونا، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، اور اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں گناہوں کا احساس ہی نہ ہو تو اس پر روئیں گے کیا؟ تو لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئی ہیں، معصیت ہوئی ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی کوئی بھی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور رو کر مانگنا چاہیے۔ تو یہ تین باتیں نبی علیہ السلام نے بتائیں کہ یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب انسان سوچ کرے، چھوٹی چھوٹی تین باتیں بظاہر لگتی ہیں، لیکن اگر انہی تین باتوں پر بھی ہم صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نجات ہے، نجات کے لیے تمہارے لیے یہ تین باتیں، تو یقینی نجات مل سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو ان تعلیمات پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔